سلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم حضرات و معزز خواتین، آج ماہ رمضان کا تراویح کے بعد آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں قرآن مجید کی 4 قل کی جو مشہور صورتیں ہیں، انہی صورتوں سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ پہلی سورہ ہے سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے جب 2 رکعت سنت پڑھتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس سنت کو یاد رکھیں، جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں تو پہلی رکعت میں کون سی سورہ پڑھنا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ احد۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے طواف کی 2 رکعتوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو طواف کی 2 رکعتوں میں بھی ان دونوں صورتوں کا التزام کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو سونے سے پہلے بھی معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، فإنها براءۃ من الشرک۔ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے اگر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو گے تو شرک سے محفوظ رہو گے۔ بہت بڑی بات ہے، شرک سے محفوظ رہیں گے، اس لیے سونے سے پہلے بھی اس سورہ کی تلاوت کا التزام کرنا چاہیے۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے تمہاری حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ شرک سے تمہیں محفوظ رکھے گا، لہذا اس سورہ کا ہم التزام کریں۔ اس کے علاوہ دوسری سورہ ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ 1/3 قرآن کا مطلب قرآن کے 3 حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو گویا 10 پارہ پڑھنے کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر۔ یہ سورہ اتنی اہم ہے اور اتنی جامع ہے اس لیے کہ اس کے اندر مکمل توحید کا بیان ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف کرایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ پوچھا تھا کہ اے محمد اللہ کا نسب نامہ بیان کرو۔ نسب نامہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے بیٹے کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، اللہ کے باپ کا نام کیا، دادا کا نام کیا، پردادا کا نام کیا۔ اس طرح سے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نسب نامہ پوچھا تھا۔
کہ اللہ کے والد کا، دادا کا، پردادا کا نام کیا ہے بتاؤ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں یہی سورہ نازل کیا، قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو بیوی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام ضروریات سے بالکل پاک ہے۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص بڑی اہم سورہ ہے، بڑی جامع سورہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی رسول لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اپنے محلے کی مسجد میں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہر ضم سورہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں، ہر ضم سورہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ سورہ پڑھتے تھے، اس کے بعد رکوع میں جاتے تھے۔ تو لوگوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم کو اس طرح سے نمازیں پڑھائی ہیں، ہر رکعت میں ضم سورہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ ایک سورہ کافی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، کوئی اور سورہ پڑھ لیے، کافی ہے، لیکن وہ دوسری سورہ پڑھنے کے بعد یہ قل هو اللہ احد بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام صاحب کو بلوایا، کہا آپ ادھر آئیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ قل هو اللہ احد کیوں پڑھتے ہیں ضم سورہ پڑھنے کے باوجود بھی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احب هذه السورہ، مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے، یہ سورہ مجھے بہت پسند ہے، قل هو اللہ احد کی سورہ بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبها ادخلک الجنہ، اس سورہ سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تمہیں اس سورہ سے جو محبت ہے تو یہ سورہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، اس سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہمیں بھی سورۃ الاخلاص سے محبت ہونی چاہیے نا؟ جی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے 3 سورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے 3 سورتیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، پھونک کر پہلے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ملتے تھے، پہلے اپنے سر پر، پھر اپنے چہرے پر، پھر اپنے داہنے طرف، پھر اپنے بائیں طرف، جسم کے دائیں بائیں ملنے کے بعد آپ کا ہاتھ جہاں تک جاتا تھا پورے جسم پر اپنے دونوں ہاتھ ملتے تھے۔ پھر سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سورہ پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے، دم کرتے، پہلے دونوں ہاتھ سر پر ملتے، پھر چہرے پر ملتے، پھر جسم کے داہنے طرف، پھر جسم کے بائیں طرف، پھر آپ کے دونوں ہاتھ جہاں تک جاتے پورے جسم پر ہاتھ ملتے تھے برکت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئی، وہ بیماری جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو کہتی ہیں آپ بالکل کمزور ہو چکے تھے، زبان نہیں چل رہی تھی۔ تو کہتی ہیں میں آپ کے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ تینوں سورتیں پڑھتی تھی، اور میں آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول باقی رہے، تینوں صورتوں کو پڑھ کر سونے کا جو معمول ہے یہ معمول ختم نہ ہو، ڈسکنیکٹ نہ ہو، یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس لیے
میں آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر آپ کے دونوں ہاتھوں کو برکت کے لیے آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تینوں صورتیں بہت اہم ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت کی وجہ سے، مستقل اور مسلسل تلاوت کی وجہ سے بندے جادو وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے جسم میں، بدن میں درد وغیرہ سے حفاظت ہوگی، اور جن و شیاطین کے جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، دلوں میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری ہمت کو جن و شیاطین جو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تینوں صورتوں کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان ساری بیماریوں سے، سارے امراض سے، ساری پریشانیوں سے اور ہر قسم کے ذہنی تناؤ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ لہذا سونے سے پہلے ہمیں ان تینوں صورتوں کا التزام کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا، اس عمل کو ہمیں بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ آخری دو صورتیں معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا مطلب ایسی صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہ کی حفاظت طلب کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، 1 مہینہ تک اس جادو کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ کے پاس ایک بچہ خدمت کرتا تھا، تو لبید بن عاصم یہ بہت بڑا جادوگر تھا، یہودی تھا۔ یہودیوں نے باقاعدہ اس کو تیار کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے، اور وہ اتنا خطرناک جادو تھا کہ اس طرح کے جادو ہونے کے بعد آدمی زندہ نہیں بچتا ہے۔ ان کا مقصد یہی تھا، انہوں نے آپ سے حسد اور جلن کی بنیاد پر ماہر جادوگر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا۔ بچہ جو آپ کے پاس آیا جایا کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، اس بچے کو بہلا پھسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے دندانے، اور کنگھی کرتے وقت جو سر سے، داڑھی سے جو بال ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، وہ بال منگوایا، اور کنگھی کے دندانے اور بال کو لے کر، تانت کو لے کر اس نے 11 گرہیں لگائی، 11 گھینٹیاں لگائی، اور موم کے اندر 11 سوئیوں کو چبھو دیا، اور جن چیزوں پر بھی جادو کیا، زروان نامی ایک کنویں کے اندر اینٹ ہٹا کر اس کو وہاں باقاعدہ چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے۔ جس کنویں کے اندر جادو کی ہوئی چیزیں چھپائی گئی تھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے بالکل سرخ ہو گیا تھا، خون کی طرح سے کنویں کا پانی لال ہو گیا تھا۔ کنویں کے اطراف میں کھجور کے درخت تھے، ان کے پتے اور ان کی ڈالیاں، برانچز وغیرہ کنویں کے اندر جھک رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شیطان کے سر ہو۔ بہت خطرناک جگہ تھی، اور بہت خطرناک قسم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر آزمائش تھی، آپ پر آزمائش تھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ بعد میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین یہی دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور جبریل امین نے بتایا کہ اس جو ہے جادو کی گئی چیزوں کو زروان نامی کنویں میں نر کھجور کے خوشے میں رکھ کر اینٹ کے اندر دبا دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو بھیجا، یہ دونوں حضرات گئے اور وہاں سے وہ چیزیں نکال کر لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جلا دیا، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو مٹی میں دفن کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے جاتے تھے، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ بالوں میں جو گرہیں لگائے تھے، گھینٹیاں لگائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
جو ہے ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، اور اس میں موم سے ایک سوئی خود بخود نکل جاتی تھی، دوسری آیت پڑھتے دوسری گرہ کھل جاتی اور دوسری سوئی موم سے نکل جاتی۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 آیتیں پڑھ کر فارغ ہوئے اور وہ ساری 11 گرہیں کھل گئی، 11 سوئیاں موم سے نکل گئیں۔ 11 آیتیں پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت عائشہ وغیرہ کہتی ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا سر پیچھے سے کسی نے جکڑ لیا، بندش کر دی گئی ہے۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آپ بندش سے آزاد ہو گئے، جکڑن سے بالکل فری ہو گئے۔ تو یہ دونوں صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے نزول سے پہلے جنات سے یا جنات نما انسانوں سے، شیطان نما انسانوں سے، ان کے شر سے، ان کی برائیوں سے اپنے الفاظ میں پناہ مانگتے تھے، مگر جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں صورتوں کے ذریعے سے ایسے شریر اور بدمعاش قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو بڑی اہم صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تلاوت کا ہم کو التزام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا سونے سے پہلے چاروں صورتیں پڑھنے کا ثبوت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ لہذا جب ان صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور فجر کی 2 رکعت سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم اور جامع صورتیں ہیں، اور ان کے پڑھنے کے، ان کی تلاوت کے بے شمار فوائد آپ کے سامنے گنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان صورتوں کی تلاوت کا خصوصیت کے ساتھ سونے سے پہلے التزام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر ڈپریشن سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین حاسدین کے حسد سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین تو غیب سے ہماری امداد فرمائے، غیب سے ہماری امداد فرمائے۔ جو لوگ ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں یا ہمارے سلسلے میں بدگمان ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو صاف فرما دے، ایسے لوگوں کے دلوں کو صفائی عطا فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ بھی جو ہے شیاطین یا آسیبی اثرات سے پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تو ان شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے آزادی عطا فرما دے۔ رب العالمین غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ اس رمضان ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرما۔ ماہ رمضان میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے اللہ ہماری تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما۔ ہماری عبادات کو، تلاوت قرآن کو، تراویح کی نماز کو اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ ماؤں بہنوں نے بھی سحری افطاری کی تیاری میں بڑی محنت کی ہے، اور باقاعدہ گھر والوں کو روزہ رکھنے میں انہوں نے سہولت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں انہیں اس کا اجر اور اس کا بدلہ عطا فرما۔ جس طرح سے ہم سب یہاں مل جل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آپس کے جو گلے شکوے ہیں، سارے گلے شکوے کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.